بنا کر لتؤمنوا باللہ و رسولہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتعزروہ وتوقروہ تاکہ تم تعظیم کرو اس رسول کی اور اس کی تکریم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اور تسبیح کہو اللہ کی صبح و شام۔ تو یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ فتح 26واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کس لحاظ سے گواہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ روز قیامت بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ پچھلی امتوں کے کفار انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو صلحاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، اب تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اٹھ کر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہر شخص کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نبی آیا تھا اور اس نے خدا کا پیغام پہنچایا تھا اور یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں جبکہ یہ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے، جب ہمارا زمانہ تھا تو یہ امت اس وقت موجود نہیں تھی، یہ تو بعد میں پیدا ہوئی اور یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میری امت بجا کہہ رہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد انبیاء کرام کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں وہی سچے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے حق میں روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جائے گی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پچھلے لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں گواہ بنے۔ تم پہلے لوگوں کے بارے میں گواہ بنو گے اور رسول پاک تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو اس جگہ پر ارشاد فرمائے گی، اسی کو خدا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ اور شاہد اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو، سارے جہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کھول دیا ہے جیسے کہ یہ ہتھیلی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے جہان کو دیکھنا، ملاحظہ کرنا، اور جہاں چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے سارا جہان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارده السلام۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارک ہے اور اس کو سب مفسرین نے اور محققین نے صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ اس کے ساری راوی صحیح۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی طرف مبذول کرواتا ہے اور میں خود اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی پورے جہان میں جب کوئی مجھ کو سلام کہتا ہے تو میری توجہ اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ پوری دنیا سے آپ کو سلام کہا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نماز میں آپ کو سلام کہا، اور ہر وقت دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر وقت پانچوں نمازیں ہر وقت پڑھی جا رہی ہیں، کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ تو آنے واحد میں بیک وقت حضور سب کو کس طرح جواب دے رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ توجہ انسان کی جب ایک طرف ہو جاتی ہے تو دوسری طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ میں اگر ادھر بات کروں گا تو ادھر سے میری توجہ ہٹ جائے گی، اور ادھر رخ کروں گا تو ادھر سے میری توجہ ہٹ جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو گیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت سب لوگوں کو ان کے سلام کا جواب دے دیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور اس پر علامہ مستلانی رحمۃ اللہ تعالی بڑی ایمان افروز بحث فرمائی ہے المواہب اللدنیہ کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسرائیل، وہ آنے واحد میں دنیا کے ہزاروں انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جی کوئی امریکہ میں مرا ہے، کوئی برطانیہ میں مرا ہے، کوئی پاکستان میں مرا ہے، کوئی آسٹریلیا میں مرا ہے، بیک وقت دنیا کے ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور وہ سب پر پہنچتا ہے اور سب کی جانیں قبض کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کی جو تسبیح کہہ رہا ہے وہ بھی اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح بھی کہہ رہا ہے اور اسی وقت میں وہ ہزار لوگوں کی جانیں بھی قبض کر رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَبْضٌ عَنْ قَبْضٍ، اور ایک روح کا قبض کرنا اسے دوسری روح کے قبض کرنے سے روکتا نہیں ہے، مصروف نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ایک فرشتے کی یہ شان ہے کہ وہ آنے واحد میں ساری دنیا کی طرف توجہ رکھ سکتا ہے، تو وہ اللہ کے حبیب جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، کیا یہ ان کی شان نہیں ہے کہ وہ آنے واحد میں ہزاروں لوگوں کو ان کے سلاموں کا جواب دے دیں اور سب کی طرف توجہ فرما لیں؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آسمان میں ایک جگہ پر موجود ہے یہ سورج، مگر اس کی روشنی پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ وہ خود تو ایک جگہ پر ہے مگر روشنی اس کے سارے جہان کو روشن کرے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، مگر آپ کی توجہ نے سارے جہان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدن کا یہ معنی بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، تمام جہان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ بھی اس کا معنی شاہدن کا۔ اور آگے فرمایا وبشرا ونذیرا، آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ میں جہنم کا ذکر آتا ہے، یعنی آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور آپ ڈر بھی سناتے ہیں، اور کہا کہ تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لیے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے ان کا ایک ہی رسول ہے، باللہ ورسولہ۔ اور وتعزروہ وتوقروہ، یہ بڑی بات ہے، اس پر میں بحث کروں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، ممکن ہے کل اس پہ بات کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔